بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضیٰ۔ ایک دن حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں آئے اور اپنی بیوی حضرت سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، کیا تمہارے پاس کھانے کی کوئی چیز ہے؟ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمزور سی آواز یہ محسوس کیا کہ آپ بھوکے ہیں۔ سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کہ چند روٹیاں دوپٹے میں لپیٹ کر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ آپ کی خدمت میں بھیج دی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بارگاہ نبوت میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مجمع میں تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا ابو طلحہ نے تمہارے ہاتھ کھانا بھیجا ہے؟ انہوں نے کہا، جی ہاں۔ یہ سن کر آپ اپنے صحابہ کے ساتھ اٹھے اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر تشریف لائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوڑ کر حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کو اس بات کی خبر دی۔ انہوں نے بی بی سلیم سے کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جماعت کے ساتھ ہمارے گھر پر تشریف لا رہے ہیں۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکان سے نکل کر نہایت گرم جوشی کے ساتھ آپ کا استقبال کیا۔ آپ نے تشریف لا کر حضرت بی بی سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جو کچھ تمہارے پاس ہو لاؤ۔ انہوں نے وہی چند روٹیاں پیش کر دیں جن کو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ بارگاہ رسالت میں بھیجا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے ان روٹیوں کا چورا بنایا گیا اور حضرت بی بی سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چورے پر بطور سالن کے گھی ڈال دیا۔ ان چند روٹیوں میں آپ کے معجزانہ تصرفات سے اس قدر برکت ہوئی کہ آپ 10 آدمیوں کو مکان کے اندر بلا بلا کر کھلاتے رہے اور وہ لوگ خوب شکم سیر ہو کر کھاتے جاتے اور یہاں تک کہ 70 یا 80 آدمیوں نے خوب شکم سیر ہو کر کھانا کھایا۔ سبحان اللہ۔ اب میں دوسری کہانی سنانے جا رہی ہوں۔ قدیم زمانے میں ایک سیب کا بڑا درخت تھا۔ اس درخت کے قریب ہی ایک چھوٹا سا لڑکا رہتا تھا۔ اس لڑکے کو روزانہ اس درخت کے پاس آنا اور کھیلنا اچھا لگتا تھا۔ وہ اس درخت کے اوپر چڑھ جاتا اور اس کے پھل توڑ توڑ کر کھاتا اور پھر اس کے سائے میں سو جاتا۔ وہ لڑکا اس درخت کو بہت چاہتا تھا اور اسی طرح اس درخت کو بھی اس لڑکے کے ساتھ کھیلنا اچھا لگتا تھا۔ وقت گزرتا رہا اور وہ لڑکا بڑا ہو گیا۔ اب وہ پہلے کی طرح روزانہ اس درخت کے پاس کھیلنے نہیں آتا تھا۔ ایک روز وہ نوجوان درخت کے پاس آیا۔ وہ مایوس لگ رہا تھا۔ درخت نے اس سے کہا، آؤ میرے ساتھ کھیلو۔ نوجوان نے اس سے کہا، اب میں بچہ نہیں رہا، اب میں درختوں کے ارد گرد نہیں کھیلتا، مجھے کچھ کھلونے چاہیے اور ان کو خریدنے کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے۔ اس وقت درخت نے کہا، مجھے افسوس ہے، میرے پاس پیسے تو نہیں ہیں، لیکن میرے اوپر جو سیب لگے ہوئے ہیں تم انہیں توڑ کر بیچ سکتے ہو، اس کے بعد تمہارے پاس پیسہ آ جائے گا۔ نوجوان بہت خوش ہوا اور اس نے درخت کی سبھی سیب توڑے اور خوشی خوشی چلا گیا۔ سیب توڑنے کے بعد نوجوان واپس نہیں آیا تو درخت کو مایوسی ہوئی۔ ایک دن وہ نوجوان آیا۔ اب وہ جوان ہو چکا تھا۔ درخت بہت خوش تھا۔ اس نے جوان سے کہا، آؤ میرے ساتھ کھیلو۔ حسب توقع اس نے انکار کر دیا، میرے پاس کھیلنے کا وقت نہیں ہے، میرے لیے ضروری ہے کہ میں اپنے کنبے کے لیے کام کروں، ہمیں رہنے کے لیے ایک مکان کی ضرورت ہے، کیا آپ میری مدد کر سکتے ہیں؟ درخت نے اس سے کہا، افسوس میرے پاس کوئی گھر نہیں ہے، پھر بھی اپنا گھر بنانے کے لیے تم میری ٹہنیاں کاٹ سکتے ہو۔ اس آدمی نے درخت کی ساری ٹہنیاں کاٹ لی اور خوشی خوشی چلا گیا۔ اسے خوشی دیکھ کر درخت خوش تھا، لیکن اسی وقت کے بعد آدمی اس کے پاس واپس نہ لوٹا تو درخت کو پھر سے تنہائی اور مایوسی کا احساس ہونے لگا۔ ایک دن پھر جب دھوپ نکلی ہوئی تھی اور گرمی کافی زیادہ تھی، وہ شخص آیا۔ اسے دیکھ کر درخت خوش ہو گیا اور حسب عادت اس سے کہا، آؤ میرے ساتھ کھیلو۔ آدمی نے کہا کہ میں بڑا ہو گیا ہوں اور چاہتا ہوں کہ سمندر میں سفر کروں تاکہ خوشحال ہو جاؤں، کیا آپ مجھے ایک کشتی دے سکتے ہیں؟ درخت نے کہا، میرے تنے سے اپنی کشتی بنا لو، اس سے تم دور تک سفر کر لو گے اور خوشحال ہو جاؤ گے۔ آدمی نے کشتی بنانے کے لیے تنا کاٹا اور سمندری سفر کے لیے نکل پڑا اور کافی زمانے تک نہیں لوٹا۔ سالوں بعد وہ شخص پھر آیا۔ درخت نے اس سے کہا، اے میرے بیٹے، مجھے افسوس ہے، لیکن میرے پاس اب کچھ بھی نہیں بچا جو میں نے تمہیں دے سکوں، تمہارے لیے ایک سیب بھی نہیں بچا۔ اس آدمی نے کہا، کوئی بات نہیں، میرے پاس اسے کھانے کے لیے دانت ہی نہیں ہیں۔ درخت نے کہا،
میرا تنا بھی نہیں بچا کہ تم اس پر چڑھ سکو۔ اس شخص نے کہا، اس پر چڑھنے کی میری عمر نہیں رہی۔ درخت نے کہا، اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، حقیقت میں اب تمہیں کچھ نہیں دے سکتا۔ آخر چیز جو میرے پاس ہے وہ جڑیں ہیں۔ اس وقت اس آدمی نے کہا، اب مجھے زیادہ چیزوں کی ضرورت نہیں، اب مجھے ایک ایسی جگہ چاہیے جہاں میں آرام کر سکوں۔ زندگی بھر کام کر کر کے میں تھک چکا ہوں۔ پرانے درخت کی جڑ ٹیک لگانے اور آرام کرنے کے لیے سب سے بہتر جگہ ہے۔ تب درخت نے اس سے کہا، آؤ میرے پاس بیٹھو اور آرام کرو۔ آدمی بیٹھ گیا۔ درخت خوش تھا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ وہ بچہ آپ خود ہیں اور سیب کا وہ درخت آپ کے والدین ہیں۔ درخت والدین کی طرح ہوتے ہیں۔ جب ہم بچے ہوتے ہیں تو ہمیں ان کے ساتھ کھیلنا اچھا لگتا ہے، اور جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں تو ہم انہیں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اور اسی وقت واپس آتے ہیں جب ہمیں ان سے کوئی ضرورت ہوتی ہے۔ اور کچھ بھی ہو جائے، والدین کبھی بھی اپنی قیمتی سے قیمتی چیز بھی اپنے بچوں کو دینے محسوس نہیں کرتے، جو ان کی آنکھوں میں بچے ہی رہتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ کہانیاں اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور دعا کیجیے گا میری کوئی نہ کوئی ویڈیو وائرل ہو جائے۔ اللہ حافظ۔